پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس کانفرنس جو آل پارٹیز یکجہتی کشمیر کانفرنس کے نام سے کانفرنس کا آغاز کیا گیا ہے، انعقاد کیا گیا، تو میں آج کے اس کانفرنس کے منعقد کرنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم کاز کے لیے، ایک عظیم مقصد کے لیے سب دوستوں کو یہاں پر اکٹھا کیا اور ان کی آراء کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا ایک موقع مہیا کیا۔ تو میں اس وساطت سے یہ کہتا چلوں کہ کشمیر انشاءاللہ العزیز ہمیشہ پاکستان کا حصہ تھا اور ہے اور رہے گا۔ تو جو موجودہ صورتحال ہے وہ یقیناً انتہائی افسوسناک ہے، جو بھارت نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق سلب کیے، ان کے اوپر ظلم و بربریت کا وہ جو پہاڑ گرایا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب یہ ظلم و ستم ختم ہوں گے اور یہ اندھیرے روشنی میں بدلیں گے اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ تو دوسرے پاکستان کے دوسرے شہروں کی طرح آج رینالہ خرد میں بھی بے شمار ریلیوں کا انعقاد کیا گیا اور اپنی آواز کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا گیا، اور جو اقوام متحدہ کے ادارے ہیں جو یہ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ وہ انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو ہماری یہ آواز جو ہے اس کانفرنس کے ذریعے، ان ریلیوں کے ذریعے ان تک پہنچا رہے ہیں ہم کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ ادارے بنے گئے، وہ بنے تھے، وہ اپنے کردار کو سمجھے اور اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام یہاں پر تشریف لانے والے دوستوں کو کہ انہوں نے اس عظیم کام کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی اور ان کے ساتھ اپنے جذبہ اور ولولہ جو ان کے ساتھ ہمارا ایک نیچرل بانڈ ہے اس کے اظہار کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ بہت شکریہ۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آج 5 فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے شہر کے مختلف حصوں میں مختلف پروگرامز کیے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے کشمیر کے ایشوز کو انٹرنیشنل فورم پر ریز کیا اور انٹرنیشنل سطح پر لوگوں کو بتایا کہ کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے، اور اس کی نام نہاد جمہوریت کو دنیا کے سامنے اس کا ڈانڈا پھوڑا۔ اور ہم مودی سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر کے لوگوں پر جو کرفیو نافذ کیا ہوا ہے اس کو ختم کرے، اور کشمیر کے لوگوں کو امن سے رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور میں مودی کو یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ امن کے ساتھ پاکستان سے بات کرے، پاکستانی اس کو امن کا جواب امن سے دیں گے۔ اگر وہ بدماشی سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ مت بھولے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں جو ہم پر اٹیک کیا تھا، ہم نے دن کے اجالے میں اس کو بے جہاز گرائے تھے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے اور اظہار یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے جس طرح سے رینالہ خرد میں ہمارے دوستوں بھائیوں نے پی ٹی آئی کے سٹی صدر حاجی شفیق الرحمان صاحب، محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ کے تحصیل صدر حافظ زبیر فاروق صاحب، جماعت اسلامی کے امیر رایتی کھرل صاحب، صدر تحصیل بار کونسل میاں نعیم بشیر کمیانہ صاحب اور دیگر جن دوستوں نے آج کی اس ریلی میں کے انعقاد میں اور جو تقریبات میں کردار ادا کیا، اور جس طرح سے اس آج جو یوم یکجہتی کشمیر کی کانفرنس میں وہ پیغام لوگوں تک گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کاوش اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہم
मुसलमानों का ये अकीदा है कि हम अपना किरदार अदा करें। कश्मीरियों की आज़ादी शायद हम सब पे एक इम्तिहान है अल्लाह पाक की ज़ात का। अल्लाह पाक चाहें तो चोंटियों से हाथियों को मरवाया और अबाबीलों से दुश्मनों के लश्कर ख़त्म करवाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगी का एक इम्तिहान है कि अल्लाह पाक हमसे ये इम्तिहान ले रहे हैं कि मेरे बंदे कश्मीर की आज़ादी के लिए अपना किरदार क्या अदा करेंगे। मुसलमानों की तंगी, जुल्म व सितम पे हम अपना क्या किरदार अदा करेंगे। आज हम हमारी इस आवाज़ से जो यहाँ पे हम बैठे हैं, शायद इस आवाज़ से कश्मीर तो आज़ाद ना होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम रोज़े क़यामत अपनी गवाही देंगे कि हमारी ये आवाज़ गवाही देगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि इन्होंने किरदार अदा किया। हज़रत अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है कि जब उन्हें कुफ़ार की तरफ से आग में डाला गया तो एक जो बुलबुल थी वो अपनी चोंच में पानी ला के उस आग के अलाव पे डालती थी। उससे वो आग नहीं बुझ रही थी, लेकिन वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए थी। और एक किरला जो दूर बैठा उस आग को भड़काने के लिए फूंके मार रहा था, उसकी फूंके मारने से आग भड़क नहीं रही थी, लेकिन फितरत सामने आ रही थी। उस बुलबुल से पूछा गया तो बुलबुल ने कहा कि मैं रोज़े क़यामत उन लोगों में खड़ी होना पसंद करती हूँ कि जिन्होंने अयूब की आग बुझाने के लिए अपना किरदार अदा किया। तो मेरे भाइयों, आज देखें कि बुलबुल को मारना भी हराम है और किरले को छोड़ना भी गुनाह है। तो हम आज कोशिश करें कि आज वक्त की हम बुलबुलें बने, ना कि हम जैसा राय साहब फरमा रहे थे कि जो आलमी अक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह से जुल्म व सितम पे, कश्मीरियों के साथ जुल्म व सितम पे जो खामोशी है वो लम्हा फिक्रिया है। हमारी आलम इस्लाम को इस टाइम पे इकट्ठा होके, मुत्तहिद होके किरदार अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं दावे से कहता हूँ कि ये मैं हुकूमत से भी हम मुतालबा करता हूँ कि वो पाक फ़ौज को इजाज़त दे। तो ये दिखाया जिस तरह से शफीक भाई ने बताया कि उनके 2 त्यारे पलक झपकने में गिराए थे, तो हमारी फ़ौज को इजाज़त दी जाए। तो मैं इंशाअल्लाह ये दावे से कहता हूँ कि वो 2 दिन दूर नहीं कि जब ये हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी समझने वाले देखेंगे कि भारत नेस्तो नाबूद होगा और श्रीनगर और दिल्ली में भी इंशाअल्लाह ताला इस पाक फ़ौज की बदौलत पाकिस्तानी झंडे लहराएंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाज़िर मौजूद से बेजार करे। दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। तमाम आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रिनाला जो कि आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाई जा रही है, तो मैं तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि जो यहाँ पे हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। रिनाला प्रेस तहसील प्रेस क्लब के सदर, रिनाला बार के सदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान और मोहम्मदिया कुरान इंस्टीट्यूट के तमाम अहबाब का मैं बेहद मशकूर हूँ। आज के दिन की मुनासबत से 1-2 गुजारिशात पेश करूँगा। सबसे पहले तो मैं साथियों की इल्म में लाना चाहता हूँ कि 1990 में कश्मीर को 5 फरवरी की मुनासबत से बाकायदा सरकारी तौर पर मनवाने के लिए काजी हुसैन अहमद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, उन्होंने सेनेट में सबसे पहले इस पे आवाज़ उठाई और उस वक़्त के मौजूदा हुक्मरानों से 5 फरवरी को बाकायदा तौर पर डिक्लेयर करवाया कि इसको हम यकजहती कश्मीर के हवाले से मनाएंगे। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज काफ़ी सैकड़ों दिन गुजर चुके, हमारे कश्मीरी मुसलमान महसूर हैं अपने घरों में, और पूरी दुनिया के वो इदारे, मैं बार बार यही कहता होता हूँ कि कहाँ है UNO, कहाँ हैं उनके वो दावे,
جو کہتے ہیں کہ پوری دنیا اب آزاد ہو چکی ہے، اور وہاں انہوں نے کتوں اور جانوروں کے تحفظ کی تو تنظیمیں بنائی اور اس پہ باقاعدہ ایکشن لیتے ہیں۔ بلکہ میرے نالج میں ہیں کچھ چیزیں کہ یورپ میں اور ان کنٹریز میں کہیں کتا یا بلی بھی مرے تو اس کے لیے بڑی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اس لیے کہ مسلمانوں کا خون پوری دنیا میں بہایا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک میرے قائد فرماتے ہوتے تھے کہ یہ جو اقوام متحدہ یہ کفن چور لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو وہاں بیٹھ کے بندر بانٹ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں کا خون تم بہاؤ، کشمیریوں کا خون تم بہاؤ۔ اور افسوس کی بات یہ کہ امت مسلمہ کا آج تک اتحاد نہ ہو سکا، ورنہ میرے محترم فرما رہے تھے کہ اگر خلوص 313 میں ہو اور وہ پوری دنیا پہ ہیوی ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں اس دنیا پہ موجود ہیں، لیکن ہمارا اتحاد اور خلوص اس لیول کا نہیں جس کی وجہ سے ہم پستی اور ذلت جو ہمارے مقدر بن چکی ہے۔ تو اس چیز دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا اور پھر سے رنالہ تحصیل کے تمام سربراہان جو جماعتوں کے یہاں پہ موجود ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متحد کرے، اللہ ہمیں پرخلوص مسلمان بنائے، اللہ ہمیں ایسے مسلمان بنائے جس طرح حدیث ہے کہ ایک جسم کے ٹکڑے کو اگر درد ہو مسلمان ایک واحد جسم کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی حدیث کا مصداق بنائے کہ دنیا کے کسی بھی کونے یا خطے میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اس کو اپنی تکلیف اور اپنا ہی درد سمجھیں۔ میرا خیال ہے اگر ہمارے لیول ایمانی اس حد تک پہنچیں گے تو پھر یقیناً امت مسلمہ پھر اسی طرح سے جس طرح سے اقبال نے کہا تھا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سومنات کے مندر پر وہ کاری ضربیں یاد کرو، صنم قدوں سے اٹھنے والی وہ آخری چیخیں یاد کرو، جو اسلام کی تاریخ نہ دہرائے وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ کشمیر و پاکستان تو ہوگا لیکن ہندوستان دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ آج یکجہتی کشمیر پورے پاکستان میں جس جذبے اور جس بلبلے سے منایا گیا، الحمدللہ پوری پاکستانی قوم اپنے گھروں سے نکلی۔ آج ہم نے رنالہ خرد میں دیکھا کہ رنالہ خرد کے بچہ بوڑھا نوجوان الحمدللہ سارے ہی اپنے گھروں سے، یہاں تک کہ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنی مظلوم کشمیری ماں اور بہنوں کے حق کے لیے، حق خودداریت کے لیے آج اپنے گھروں سے نکل کر انہوں نے یہ پیغام دے دیا کہ انشاءاللہ اے ہندوستان سن لے، وہ وقت بہت قریب ہے۔ بلکہ میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مانے یا نہ مانے، یقین کرے نہ کرے، 2020 انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا سال ہوگا اور ہندوستان کی بربادی کا سال ہوگا۔ تو میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں اہلیان پاکستان کے نام کہ آج ہمیں مذہبی سیاسی طور پر اکٹھا ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا اور فرقہ واریت کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا، کبھی بھی ہم کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے اور ہندوستان کو دنیا کے نقشے سے نہیں مٹا سکتے، کیونکہ اسلام کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمان جب بھی اکٹھے ہوئے، مسلمان جب بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ یہ ہندوستان تو کیا 1000 ہندوستان بھی آ جائیں، انشاءاللہ اسلام کا مسلمانوں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہماری تاریخ الحمدللہ بڑی درخشندہ تاریخ ہے، بڑی تابناک تاریخ ہے الحمدللہ۔ اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ وہ جو محسن پاکستان ہیں، جو کشمیر کے حق میں جو آواز اٹھاتے ہیں، جو کشمیر کے لیے ہمدردی قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ اور ان کو پوری پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے آج کہ جو ہمارے بزرگان دین کو اور ہمارے امیر المجاہدین کو اور اسی طرح جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے کشمیر کے لیے آواز بلند کی، ان کو فوراً رہا کیا جائے۔ تو میں اینڈ پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر بہت جلد آزاد ہونے والا ہے اور ہندوستان برباد ہونے والا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم
المسلم اخو المسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی تناظر میں الحمدللہ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے مرکزی قائدین کے حکم پر ملک بھر میں آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا اور بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ الحمدللہ ضلع اکاڑا میں بھی، بگلا گگیرا میں، حویلی لکھا، دیپال پور، اختر آباد، رینالہ خرد، دیگر گاؤں قصبہ میں بھی الحمدللہ ریلیاں، جلوس، سیمینارز کیے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ پاکستانی قوم کو 72 سال ہو چکے ہیں، 72 ایئرز کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، لیکن کچھ عرصہ قبل ابھی لداخ اور وادی کا جو 1,01,383 مربع کلومیٹر کا رقبہ ہے، اس کے اندر انڈیا نے اپنا قانون، اپنا سیٹ اپ، اپنا نظام بنا لیا، اس کی شناخت ختم کر دی ہے۔ اس کی تقریباً 68% آبادی مسلم ہے۔ جو لداخ اور جموں کا ایریا ہے، اس کے اندر تقریباً 68% جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ تو اقلیت اکثریت پہ حکومت کر رہی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عالمی برادری، عالمی قوتوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ ان کی منافقانہ پالیسی ہے کہ وہ اس طرف دھیان دینے کی بجائے مسلمانوں کو پوری دنیا میں دبایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح ایمان والے بن جائیں، مسلمان کا بھائی ہے، اس کے مصداق ہو جائیں، تو انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد، ہماری یہ کوششیں بہت جلد رنگ لائیں گی اور کشمیر انشاءاللہ پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کشمیر ہی نہیں بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا انشاءاللہ انڈیا بھی پاکستان ہی بن جائے گا۔ وہ وقت قریب ہے، انڈیا ٹوٹنے والا ہے۔ جس طرح الحمدللہ روس کو توڑا، وقت کی سپر پاور تھا، اس کو بڑا گمنڈ تھا اپنی شان و شوکت پہ، اپنی قوت پہ، اپنے سامان حرب پہ، جس طرح ہم نے اس کو توڑا، انشاءاللہ انڈیا کو بھی ایک دن توڑیں گے۔ انڈیا ٹوٹنے کے قریب ہے انشاءاللہ۔ جس دن مسلمان آپس کے اندر متحد ہو جائیں گے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق مضبوط ہو جائے گا، تو پھر وہی میدان نظر آئے گا۔ ایک طرف 313 ہوں گے، کسی کے پاس تلوار ہے تو میان نہیں، میان ہے تو تلوار نہیں، لیکن ادھر 1000 کا مسلح لشکر، اس کو شکست دی۔ تھوڑا آگے جائیے، ادھر 1000 ہے، ادھر 10,000 ہے، اس کو شکست دی، اس سے بھی آگے جائیے۔ ادھر 2700 ہے، ادھر 30,000 ہے، اس کو بھی شکست دی، اس سے آگے جائیے۔ ادھر 30,000 ہے، ادھر 1,00,000 ہے۔ کیسے ہوا؟ ان کو کیسے شکست دی گئی؟ کہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق تھا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے۔